बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और दोनों साहबजादियों को तलबी के नोटिसेज मंसूख कर दिए हैं। इससे मुतालिक एक एलामिया भी जारी किया गया है जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब ने नुसरत शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली को सवालनामा भिजवाने के अहकाम जारी किए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। अदनान, इस पेशरफ से मुतालिक डिटेल्स क्या है आपके पास? चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने आज नैब लाहौर का दौरा किया है, जहाँ डीजी नैब शहजाद सलीम ने चेयरमैन नैब को शरीफ फैमिली के केसेस के हवाले से ब्रीफिंग दी है। शरीफ फैमिली के तमाम केसेस की बराह रास्त निगरानी अब चेयरमैन नैब जो है वो खुद करेंगे और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हमजा शहबाज शरीफ की वालदा नुसरत शहबाज शरीफ, उनकी दो हमशीरा राबिया इमरान और जवेरिया अली को जो तलबी के नोटिस जारी किए थे उन्हें मनसूख कर दिया है और ये हिदायत की है कि उन्हें सवालनामा भिजवाया जाए और उन सवालनामे में जो है उनसे इसी मुतल्लिक इस्तफसार किया जाए। मजीद चेयरमैन नैब का कहना था कि मज़कूरा इक़दाम इस बात की रुमात है कि नैब ख़वातीन की तक़द्दुस, हुर्मत, इज़्ज़त और चारदीवारी पर मुकम्मल यकीन रखता है और वो एक खुद मुख्तार अदारा है और किसी दबाव को बालाताक रखते हुए कानून और आईन पाकिस्तान को मद्देनजर रखते अपने इक़दाम पर अंजाम देता है। तो चेयरमैन नैब ने ये भी हिदायत की कि नैब की नज़र में तमाम मुल्ज़मान बराबर है, ताहम तमाम मेगा करप्शन मुकदमात जो मेरिट और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाए जाने चाहिए। ठीक है, अदनान मलिक हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। और ज़राए का बताना है कि IMF के पाकिस्तान के साथ मामला तय हो गए हैं। IMF का बेल आउट पैकेज 3 साल के लिए होगा। वजीर खजाना असद उमर का ये कहना है कि IMF से 6 से 8 अरब डॉलर्स का मुआहदा होगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया है। जी अशरफ, पैकेज की डिटेल्स क्या होंगी? जी, आज उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी कौमी असम्बली की बराए खजाना थी, इसको ब्रीफिंग की बाद में सहाफियों से बात की। उनका यही कहना था कि IMF के साथ तमाम मेजर इशूज पर हमारा इत्तफाक हो गया है। उनके जो सिफारिश है तो उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। जैसे ही IMF का वक्त पाकिस्तान आएगा इस महीने के आखिर पे तो हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा। उनका कहना था अभी हमने टोटल इसका वॉल्यूम वर्कआउट नहीं किया, लेकिन 6 से 8 अरब रुपए के दरमियान, 8 अरब डॉलर के दरमियान होगा। 3 साल के लिए हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो एडिशनल दूसरी चीजें हैं उन्हें कहा इसके साथ साथ 7.5 अरब डॉलर की फौरी तौर पर एड दस्तयाब होगी, फंड दस्तयाब होंगे आलमी बैंक से और इसके जो ADB के होंगे इसके अलावा होंगे और IFC से इसके अलावा हमें मजीद फंड दस्तयाब होंगे और पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट बॉन्ड मार्केट में भी जाएगा, कैपिटल मार्केट में जहाँ बॉन्ड लॉन्च करेगा वो उसकी तैयारी हमने आज से शुरू कर दी, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में इस वक्त जो शरह है सूद की 9% से कम होकर 7% आ गई। ऐसे हमारे ज़र मुआवजा के जो ज़खायर हैं उसमें इस्तेहकाम आएगा। जब उनसे उनके वजारत की तब्दीली के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो साथ साथ उन्होंने कहा कि FATF की तरफ से हम आज इनको एक जो सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए मुसवदा था उसको वापस भिजवा रहे हैं FATF को। मई के तीसरे हफ्ते में FATF का वक्त पाकिस्तान आएगा, उसके बाद उसका जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट बनाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि FATF के सदर है, उनसे मेरी वाशिंगटन में मुलाकात हुई थी। मैंने इंडिया के किरदार के बारे में उनसे बात की कि इंडिया प्रो वाइस प्रेसिडेंट है इसका ग्रुप का और इंडिया से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो सियासी बुनियादों पर इस पर फैसला करने की कोशिश करेगा। खासतौर पर उनके वज़ीर ख़ारजा पहले सिलसिले बयान दे चुके हैं। इस पर FATF के सदर ने यकीन दहानी दिलाई कि जो भी फैसला होगा और तकनीकी बुनियादों पर होगा, उसमें सियासत का अमल दखल नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम, आपने डिटेल्स दी। क्या विफाकी काबीना में तब्दीली का फैसला कर लिया गया? ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना और ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है। बाज़ वज़रा की वजारतें भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना और FBR में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। इसके साथ साथ वजारत पेट्रोलियम में भी तब्दीलियों का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने वजारत दाखिला की जिम्मेदारी भी किसी के सपोर्ट करने का इम्कान जाहिर किया है। FBR के सरबराह की तब्दीली और पंजाब की चीफ सेक्रेटरी को भी तब्दील करने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद वजारत ख़जाना में अहम तब्दीलियाँ किए जाने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि किसी वज़ीर को तब्दील करने का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने पैगाम दिया है कि वज़रा को तब्दील करने के बारे में खबरें गलत हैं। जब भी IMF से मामलात होते हैं तो ऐसी खबरें आती हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़रा इसलिए वज़रा हैं क्योंकि वज़ीर आज़म उनसे मुतमईन है। वज़रा को तब्दील करने का इस्तेहक़ाक़ वज़ीर आज़म का है।
نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کے عمران خان پر وار، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نیب کی نہیں عمران خان کی زد میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نون لیگ کے خلاف کارروائیوں تیز کرنے کا کہتے ہیں اور عمران نیب کے سیشن کو چیئر کرتے ہیں۔ نیب کی زد میں نہیں ہے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، عمران خان کی زد میں ہے اور نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو کرائے کے لوگ لے آئے تھے ادھر ڈی چوک میں دھرنے کے لیے، ہماری ایک کال ہوگی، ایک کال، اور پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ، یہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ حقیقی پارٹی اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا تو نواز شریف جیل میں ہوتا، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو شہباز شریف جیل میں ہوتا، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو شریف خاندان کی بیٹیوں اور بہنوں کے اوپر جس قسم کے الزام، یہ خوف ہے، یہ ان کو خوف ہے صرف شریف خاندان کا۔ سندھ کے مشیر اطلاعات مرتضی وہاب کی گفتگو شامل کریں گے، جو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم یو ٹرن لیتے رہے ہیں، اب ان کے اتحادی بھی یو ٹرن لینے لگے ہیں۔ گھوٹکی میں وزیر اعظم نے 18ویں ترمیم کے خلاف بات کی، اب ان کے اتحادی کر رہے ہیں۔ مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جب وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو 18ویں ترمیم ان کے لیے زبردست تھی۔ جب سے بلاول صاحب نے اپنی عوامی رابطہ مہم سٹارٹ کی ہے اور وہ ٹرین کے ذریعے، جلسے جلوس کے ذریعے عوام سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو رہے ہیں، یا پچھلے دنوں گھوٹکی میں ہونے والا عظیم الشان جلسے کی شکل میں ہو، وفاقی حکومت پریشان نظر آتی ہے۔ اور وفاقی حکومت نے خود بھی اور اپنے اتحادیوں کے ذریعے ایک نئی کیمپین پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، اور وہ کیمپین 18ویں ترمیم کے خلاف ہے، جو کہ وزیر اعظم نے خود جب وہ پچھلے دنوں گھوٹکی گئے تھے، انہوں نے خود 18ویں ترمیم کے خلاف بات کی، اور اب انہوں نے اپنے اتحادیوں سے بھی یہی بات چیت کرانی شروع کر دی ہے۔ خبر یہ کہ کراچی میں رات گئے تیز ہواؤں سے مختلف حادثات میں 2 بچیوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 86 افراد زخمی ہوئے۔ حادثات کے 47 زخمیوں کو جناح اسپتال اور 39 کو سول اسپتال لایا گیا۔ آج صبح بھی تیز ہوائیں چلتی رہیں، لیکن اب ہواؤں کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ شہر میں آندھی کے باعث ٹیپو سلطان روڈ اور کورنگی بلال کالونی میں اسکولوں کی چھت گرنے سے 13 طالب علم زخمی ہو گئے۔ اس سے متعلق ہمیں رپورٹ کریں گے کاشف مشتاق۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کراچی مغرب سے آنے والی ہواؤں کے سسٹم کی لپیٹ میں ہے۔ شام تک مغربی ہواؤں کا سسٹم کراچی سے نکل جائے گا۔ شام کے بعد کراچی میں ہواؤں کا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ حیدرآباد، ٹھٹہ اور میرپور خاص میں بھی تیز ہوائیں چلیں گی۔ کراچی میں چند مقامات پر رات کو ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کا یہ بتانا ہے۔ سے آنے والا ہواؤں کا جو سسٹم ہے، لو پریشر ایریا ہے، وہ ہمارے پہلے بلوچستان، ساؤتھ بلوچستان کو افیکٹ کرے گا، پھر نارتھ بلوچستان اور کراچی بھی اس کی لپیٹ میں آیا ہے۔ گزشتہ رات ہم نے ریکارڈ کی کوئی میکسیمم ونڈ جو 32.5 نوٹیکل مائلز یعنی کوئی 65 کلومیٹر پر آور کے حساب سے ہوائیں چلی ہیں، اور اس وقت بھی 27-28 کے درمیان چل رہی ہیں، 27-28 نوٹیکل مائل۔ تو جب تک یہ ویدر سسٹم ہمارے اس وقت بالکل کراچی سمجھ لیں کہ اس کا کراچی اور سندھ اور ساؤتھ بلوچستان اس کا سینٹر ہے، تو یہاں سے جب تک پاس آن نہیں ہوگا، یعنی شام تک امید ہے کہ یہ پاس آن ہو جائے گا، تو تب تک یہ تیز ہواؤں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ کراچی کے علاوہ حیدرآباد اور ٹھٹہ کے جو اور میرپور خاص کے علاقے ہیں، ان میں بھی تیز ہوائیں چلیں گی اسی طرح سے شام تک۔ شام کے بعد سیٹل ہو جائے گی، کم ہو جائے گی ہوا، تو رات میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ہلکی بارش بھی ہو جائے۔ کراچی میں رات گئے تیز ہواؤں اور مٹی کے طوفان کے باعث مختلف علاقوں کی بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، نارتھ ناظم آباد، کورنگی، لیاقت آباد اور کھارا در کے علاقے اب بھی بجلی سے محروم ہیں۔ رات گئے مٹی کے طوفان نے بجلی کے پول اکھاڑ دیے، بیشتر علاقوں میں بجلی کے تار بھی ٹوٹ گئے۔ دوسری جانب کے الیکٹرک کے عملے کا کہنا ہے کہ علاقائی فالٹ دور کرنے کے لیے عملہ کام کرنے میں مصروف ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ ہزارہ کمیونٹی سے ظلم ہوا ہے۔ کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی سے ملاقات اور تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ریاست آل آؤٹ جائے گی۔ ریاست ہزار گنجی واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے دشمن پاکستان کو بلیک لسٹ میں لانا چاہتے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب، صوبائی حکومت پیچھے وفاق کی حکومت، میری تمام سول آرم فورسز، پاکستان کی تمام کی اسٹیک ہولڈرز، ہم انشاءاللہ باذن اللہ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی
بے شک ظلم عظیم ہوا ہے آپ کے ساتھ. ماضی کے لیے میں بھی گناہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. ایک پاکستانیوں کے ناطے مجھ سے بھی شاید پوچھا جائے. ظلم ہوا آپ کے ساتھ. اب ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. لیکن ہماری نیت، اللہ کہتے جیسی تمہاری نیت ویسے فیصلے ہوں گے. جیسے تم گمان کرو گے ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے. مجھے اپنی اولاد کی قسم ہے، میں نے جان اللہ کو دینی ہے. ہم آپ کے اس در میں برابر کے شریک ہیں اور جو اس کے لیے رسپانسبل ہے، ریاست آل آؤٹ جائے گی. ذرائع کا یہ بتانا ہے پنجاب حکومت نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پنجاب حکومت حمزہ شہباز کی عدم گرفتاری پر آئی جی پنجاب پر برہم ہے. ذرائع کا یہ بتانا ہے آئی جی پنجاب کے علاوہ سی سی پی او لاہور بشیر ناصر کو بھی تبدیل کیا جائے گا. ذرائع ایسا بتاتے ہیں محکمہ داخلہ برہم ہوئے اور حمزہ شہباز کو 2 روز تک کیوں گرفتار نہ کیا جا سکا، پولیس کیا کرتی رہی، یہ سوال پوچھا انہوں نے. ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کہتے ہیں کہ کسی بھی افسر کو تبدیل کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کی صوابدید ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب جب چاہیں گے افسران کو تبدیل کریں گے. ایل این جی کیس میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو نیب سے گرفتاری کا خدشہ ہے. مفتاح اسماعیل نے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. کیس کی تحقیقات تک نیب کو گرفتاری سے روکا جائے. مفتاح اسماعیل نے یہ درخواست کی ہے. ایل این جی کیس کی تحقیقات کے دوران درخواست ضمانت منظور کی جائے. درخواست میں سیکرٹری قانون، چیئرمین نیب اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا ہے. نیب کے کال اپ نوٹسز اور نیب کے سوال نامے کو بھی درخواست کے ساتھ دیا گیا ہے. السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن کلک کیجیے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز.